بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ پہر کے سیشن میں تمام احباب کو خوش آمدید، اور آج کے اس سہ پہر کے سیشن کا آغاز کریں گے راولپنڈی سے حضرت کے خلیفہ مجاز جناب حافظ محمد احمد صاحب، جو اس مضمون پر بات کریں گے کہ ہم اللہ کی محبت کے امیدوار کیسے بنیں۔ تو میں جناب حافظ محمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مضمون اور مقالہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایک مدت سے قلب میں یہ تقاضا رہ کر ابھرتا تھا کہ قرآن و حدیث کے ان مقامات کو کہ جن میں اللہ کی محبوبیت یا مغضوبیت کا اظہار ہے، اس غرض سے مرتب کیا جائے کہ ان کی روشنی میں جو باتیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کو ناپسند ہیں، ان سے اجتناب برتنے کی اپنے جیسی شعوری کوشش کا آغاز کیا جائے، اور جو باتیں صفات اور اعمال اللہ کو محبوب ہیں، سر دھڑ کی بازی لگا کر ان کے حصول کی کوشش کی جائے، یا کم از کم ان کے حصول کی تمنا سے دل کو معمور رکھا جائے۔ اپنے تمام تر جہل، کم ہمتی اور نالائکی کے باوجود جب مجھے حکم کیا گیا کہ رحیم یار خان میں دوستوں کی خدمت کے لیے کوئی مضمون تیار کیجیے، تو اسی دیرینہ خواہش کے زیر اثر نظر انتخاب اسی موضوع پر ٹھہری۔ بفضل اللہ و بتوفیق اللہ اس مختصر مضمون کو لکھنا شروع کیا تو بات پھیلتی ہی چلی گئی۔ قلت وقت، نامساعدت صحت اور سب سے بڑھ کر اپنی ازلی کم ہمتی کے سبب اس کو مناسب طرز پر ترتیب نہ دے سکا۔ اب جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر اپنے پیارے شیخ اور آپ پیارے دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ جو بات حق ادا ہو گئی وہ محض اللہ کی توفیق اور اس کا فضل ہے، اور میرے مشائخین کا فیضان عظیم ہے، اور جو کوئی بات خلاف حق ہو تو اس کی نسبت اسی گناہ گار کی طرف ہوگی۔ خطاؤں پر اللہ سے طلبگار مغفرت ہوں، اور آپ سے درخواست گزار ہوں کہ نشاندہی فرما کر ممنون فرمائیے۔ اس مضمون میں ایک خطبہ ہے اور 2 فصلیں ہیں۔ خطبے کا زیادہ حصہ فضیلت الشیخ حضرت ڈاکٹر عبدالباری بن عواز، جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے خطیب رہ چکے ہیں، ان کے ایک عربی خطبے سے اقتباس ہے، اور کہیں کہیں اس گناہ گار کے الفاظ اور جملے بھی شامل ہیں۔ پھر پہلی فصل ان باتوں کے متعلق ہے جو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کو ناپسند ہیں، اور دوسری فصل ان باتوں کے متعلق جو اللہ رحیم و ودود کو محبوب ہیں۔ کہیں کہیں ضرورت یا ذوق کے پیش نظر کچھ باتوں کی تفصیل بھی ہے، جس میں تفسیر معارف القرآن حضرت مفتی شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے رہنمائی لی گئی ہے، اور کچھ جگہوں پر اس گناہ گار کے الفاظ اور جملے بھی ہیں۔ مغرب سے پہلے کوشش ہوگی کہ خطبہ اور فصل اول کو مکمل کر لیا جائے،
اور بعد نماز مغرب فصل ثانی کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اسی وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس کی رضا اور محبت کے حصول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام نقائص و عیوب سے پاک ہیں اور اسی لائق ہیں کہ ان سے ایسی محبت کی جائے جو انہی کے ساتھ خاص اور خالص ہو۔ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار اللہ کے خلیل اور اس کے سب سے پیارے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو سراپا نور ہیں اور تمام ہدایتوں کا سرچشمہ ہیں۔ انہوں نے ایمان، توحید اور نفسوں کو عیوب سے پاکیزہ کرنے کی پرسوز دعوت دی۔ اللہ ان پر، ان کے گھرانے پر اور تمام صحابہ پر رحمت نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے، اور اسی کے لیے ہی الوہیت، عبودیت، خشوع و خضوع اور مکمل محبت لائق و زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان جیسی کوئی شان نہیں، کیونکہ خالق و موجد سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ وہ تو الہ ہے، معبود برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے، روح کی حیات ہے، نفس کا سرور ہے، قلوب کی غذا ہے، عقلوں کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور باطنی طاقت ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق صوفیاء کے اولین گروہ سے ہے اور غالباً تبع تابعی ہیں، آپ کا وصال 3 صدی ہجری میں ہوا، فرماتے ہیں: عفوہ یستغرق الذنوب فکیف رضوانہ، جب اس کی معافی تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کی رضا کا کیا عالم ہوگا۔ ورضوانہ یستغرق الاعمال فکیف حبہ، اور جب اس کی رضا امیدوں کو سمیٹ لیتی ہے، تمناؤں کو سمیٹ لیتی ہے، تو اس کی محبت کیسی ہوگی۔ وحبہ یدہش العقول فکیف ودہ، اور جب اس کی محبت کا یہ عالم ہو کہ وہ عقلوں کو حیران کر دے، تو اس کی مودت کیسی ہوگی۔ وودہ ینسی ما دونہ فکیف لطفہ، اور اس کی مودت تو اس کے سوا سب کچھ بھلا دیتی ہے، تو اس کا لطف کیسا ہوگا۔ اور انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اللہ اسے دوسروں کی محبت، ڈر اور ان پر توکل کرنے سے اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اللہ کی سچی و حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور مقدم رہے، اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کے تابع و تحت ہونی چاہیے۔ اسی میں بندے کی سعادت اور کامیابی ہے۔ محبت کی مقدار میں محبین کے مختلف درجات ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی محبت کو شدید کہا ہے اور فرمایا ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اشد یہ لفظ ان کی محبت کے مختلف درجات ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے زیادہ سے زیادہ محبت۔ اپنے نفس، روح اور مال و دولت کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کر دینا، پھر ظاہری و باطنی طور پر اس کی موافقت کرنا، پھر اللہ کی محبت میں ہونے والی کوتاہیوں کو جاننا سمجھنا،
الغرض آپ مکمل طور پر اپنے محبوب رب کے فرما بردار بن جائیں اور اپنے نفس کو اسی کی رضا کی خاطر وقف کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسنون طریقے کے مطابق اللہ کی یاد میں ہی دل لگائیں اور ہمیشہ اپنی زبان سے اسی اللہ کا ذکر کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے حصول کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت جن سے آپ محبت فرماتے ہیں، اور اس عمل کی محبت جس کی بدولت آپ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اگر محبت بہت زیادہ شدید، عظیم اور بلند ہو جائے تو وہ ولا یعنی شدت غم اختیار کر لیتی ہے، اور وہی انتہا درجہ کی محبت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے تعلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی شدید محبت، اور اس کی محبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، یعنی قرآن کریم، شریعت مطہرہ۔ اور بندوں کے لیے غذا سے زیادہ تعلق کی ضرورت ہے، کیونکہ غذا کے نہ ہونے سے جسم کو نقصان ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت کے نہ ہونے سے نفس اور روح کو نقصان ہو جاتا ہے، اور وہ برباد و ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو اسی کی طرف آتا ہے، اور جب اسے اللہ کی طرف آنے کی مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کی طرف شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور آخرت کی طرف سستی و غفلت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اللہ کی محبت بندے کو واجب اور مستحب کام کرنے اور حرام اور مکروہ کام چھوڑنے کی ترغیب دلاتی ہے، اور دل کو ایمان کی لذت اور مٹھاس سے بھر دیتی ہے۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ کی نافرمانی اور مخالفت سے روکنے والے اسباب میں سب سے قوی سبب اللہ کی محبت ہے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے، اور محبت کی پکڑ، ہولڈ، دل پر جتنا زیادہ مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ بندہ فرما بردار ہوگا اور نافرمانی سے بچے گا۔ اور نافرمانی اور مخالفت تو محبت اور اس کا کنٹرول کمزور ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور جب محبت خضوع و خشوع سے خالی ہو جائے تو یہ محض ایک ایسا دعویٰ ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، وہ نہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس کا دعویٰ کرنے کا اسے کوئی حق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا: وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تو محض دعویٰ تو ہر ایک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو باطل قرار دیتے ہوئے حقیقت کو واضح کیا اور فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آنے والی گفتگو میں کوشش کی گئی ہے کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے کہ اللہ کی محبت کے حصول کے کیا ذرائع ہیں، کن باتوں کو اللہ جل جلالہ ناپسند فرماتے ہیں اور کن باتوں سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، تاکہ مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے اور اللہ کو مبغوض اور ناپسند باتوں سے اجتناب کرے، اور اللہ کو محبوب صفات کو اپنانے کی اپنی جیسی کوشش کرے۔ اللہ جل جلالہ کو کیا ناپسند ہے؟ فصل اول۔ نمبر 1، حد سے گزرنے والے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ معتدین اعتداء سے مشتق ہے۔ اعتداء کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ حد سے آگے بڑھنا خواہ دعا میں ہو یا کسی دوسرے عمل میں، سب کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو دین اسلام نام ہی حدود و قیود کی پابندی اور فرما برداری کا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام معاملات میں حدود شرعیہ سے تجاوز کیا جائے تو وہ بجائے عبادت کے گناہ بن جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو اس فہرست میں نے حد سے گزرنے والے لکھا لا يحب المعتدین کے حوالے سے، تو اس کو سب سے پہلے لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی تمام جو ہیڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں 17 نمبر ہیں فہرست میں، وہ کسی نہ کسی طرح اسی معتدین کے مقدمات ہیں۔ یعنی اگر حد سے گزرا جائے گا تو پھر وہ مختلف قسم کے گناہ سرزد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ نمبر 2، فساد کرنے والے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے، اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہ بھی ایک لمبی آیت ہے، آخر میں ہے واللہ لا يحب المفسدین۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت لگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 3، کفر کرنے والے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275-76 کا ترجمہ ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا ہو، گناہ گار ہو۔ اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالی سود کو مٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، یہ مضمون آخرت کے اعتبار سے تو بالکل صاف ہے ہی، یعنی صدقہ جو دیا جائے گا اس کا آخرت میں بڑھا چڑھا کر اجر دیا جائے گا،
اور سود جو ہے وہ اس کے حق میں بالکل فائدہ کیا ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ذرا حقیقت سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بالکل کھلا ہوا ہے۔ یہی ہے مطلب اس حدیث کا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الی قل، یعنی سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر انجام کار نتیجہ اس کا قلت ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو سود کھانے والے ہیں ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں اور بڑا بڑا ان کا جو مال و دولت کے اسباب ان کے پاس مہیا ہیں، موجود ہیں، تو اس میں بھی جو حضرت نے یہ تفسیر میں لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات تو وہ چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں کچھ عرصہ تو ویسی ہی رہتی ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ سب مال و دولت جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، یا اگر اس میں مقدار اور تعداد کے حوالے سے مال و دولت نہ بھی مٹے تو برکت کے حوالے سے وہ مال و دولت مٹ جاتا ہے، اس مال و دولت میں بالکل برکت نہیں رہتی، اور اس کے علاوہ اور مصائب و آلام و پریشانیاں مصیبتیں ان پر وارد ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں اشارہ فرما دیا ہے کہ جو لوگ سود کو حرام ہی نہ سمجھیں، کیونکہ آیت تو سود کے متعلق تھی، اور آخر میں فرمایا واللہ لا يحب كل کفار نسیم، کفار کا لفظ، کہ جو لوگ سود کو حرام ہی نہ سمجھیں وہ کفر میں مبتلا ہیں، اور جو حرام سمجھنے کے باوجود عملاً اس میں مبتلا ہے اثیم بھی اللہ پاک نے فرمایا وہ گناہ گار ہیں، فاسق ہیں۔ اکثر 10 منٹ چائے کا وقفہ کریں۔